بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت خاتمے میں بعض ایسی صورتوں کے فضائل ہیں جو پڑھنے میں بہت مختصر لیکن فضائل میں بہت بڑی ہوئی ہیں، اور اسی طرح دو ایسے خاص امر ہیں جن پر تنبیہ قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سورہ انفال آیت 64۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، وہ جب بھی تم کو بلاویں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت یعنی سب سے افضل بتلاؤں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں۔ یہ سب مثانی ہیں، اور قرآن عظیم بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ بے کے معنی اس جگہ میں لانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندے کا اللہ جل جلالہ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعض نے اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ بے میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا، یعنی وحدانیت کے نقطۂ اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ آیت 4 میں تمام مقاصد دینی اور دنیاوی آ گئے۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ سیاق کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوئوں پر اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو دم فرمایا، اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پاوے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ 1 سورہ فاتحہ، 2 آیت الکرسی، 3 سورہ بقرہ کی آخری آیات، 4 اور سورہ کوثر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب کہ اس پر لعنت ہوئی، دوسرے جب کہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھے جب کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد گردے کی شکایت کی۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر۔ اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورہ فاتحہ۔ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے، اور اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمدللہ کا لام ملا کر 41 بار 40 دن تک پڑھے، جو مطلب ہوگا انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلاوے۔ دوسرے یہ کہ نوچندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملا
پلانے کے 70 بار پڑھے اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے اور 10-10 بار کم کرتا جاوے یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جاوے۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جاوے فبیہا، ورنہ دوسرے تیسرے مہینے میں اسی طرح کرے۔ نیز اس صورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک و زعفران سے لکھ کر اور دھو کر پلانا 40 روز تک امراض مزمنہ یعنی پرانے امراض کے لیے مجرب ہے۔ نیز دانتوں کے درد اور سر کے درد، پیٹ کے درد کے لیے 7 بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ یہ سب مضمون مظاہر حق سے مختصر طور سے نقل کیا گیا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا